شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر امام کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دو ہزار 25 ہم سے رخصت ہوا اور اس وقت ہم اور آپ 2026 میں سانس لے رہے ہیں۔ نئے سال کی مناسبت سے عالمی پیمانے پر جہاں بہت سارے خرافات انجام دیے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے فضول خرچی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف نئے سال کی مناسبت سے ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے ملک کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، بلکہ اگر گھریلو اعتبار سے بھی انسان غور کرے تو فضول خرچی کا معاملہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، موضوع ہے فضول خرچی بند کریں۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فضول خرچی ہے کیا، اور یہ سوال ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہوئے، قرآن کریم سے یہ سوال کرتے ہوئے اس کا مطلب سمجھیں گے۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے اور خصوصی طور پہ فضول خرچی کی مناسبت سے جب آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم فضول خرچی کے تعلق سے 2 الفاظ آپ کو بتائے گا۔ قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک لفظ ہے اسراف اور دوسرا ہے تبذیر۔ قرآن آپ پڑھیے آپ کو اسراف بھی ملے گا، قرآن کریم آپ پڑھیں قرآن کریم کے اندر آپ کو لفظ تبذیر بھی آپ کو ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ اسراف اور تبذیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ آپ دیکھیں گے، ترجمے کے اندر آپ کو فضول خرچی کا ترجمہ ملے گا۔ اسراف کا معنی بھی فضول خرچی کے، تبذیر کا معنی بھی فضول خرچی کے، لیکن دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ اکیلے آتے ہیں، تنہا آتے ہیں، گرمی کا ٹائم ہے، گرمی آپ کو لگ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں انسان فین کی طرف جائے گا، پنکھا چالو کرے گا۔ اب آپ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ مسجد کے اندر آئے، آپ نے مسجد کے سارے پنکھے چالو کر دیے۔ آپ اکیلے ہیں، ظاہر سی بات ہے مسجد کے سارے پنکھوں کے نیچے آپ بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں، کسی ایک پنکھے کے نیچے آپ بیٹھیں گے، لیکن ایک پنکھا چالو کرنے کے بجائے آپ نے سارے پنکھے چالو کر دیے ہیں۔ اسی کا نام ہے اسراف۔ کسی چیز کی ضرورت ہونے کے بعد انسان ضرورت سے زیادہ جب خرچہ کرتا ہے تو یہی شریعت کی نظر میں اسراف کہلاتا ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہے، مسجد سے آپ کو جانا ہوا، سارے پنکھے آپ چالو چھوڑ کر کے چلے گئے، یہی تبذیر کہلاتا ہے۔ سماج کے اندر یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کو غسل کرنا ہے، جمعہ کے دن جمعہ کی سنتوں میں سے، بلکہ بعض علماء نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ غسل کرنا چاہ رہے ہیں، 10 لیٹر پانی میں آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن 10 کے بجائے آپ 20 لیٹر پانی اگر گرا رہے ہیں، اسی کا نام اسراف ہے۔
اور آپ نے ٹوٹی چالو کر دی ہے، پانی گرے جا رہا ہے، یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ سماج کے اندر یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کہیں انسان ضرورت نہیں ہے تب بھی مال خرچ کر رہا ہے، ضرورت نہیں ہے تب بھی پیسہ ویسٹ کیے جا رہا ہے، اور کہیں ضرورت ہے لیکن ضرورت اور لمٹ کے حساب سے جتنا خرچہ ہونا چاہیے اتنا نہ کر کے ایکسٹرا جو خرچہ کر رہا ہے، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر صرف تبذیر نہیں کہا گیا، قرآن کے اندر اسراف بھی کہا گیا، اور اسراف و تبذیر اللہ تعالیٰ نے دونوں الفاظ استعمال کر کے یہ پیغام ہمیں دے دیا، میرے بندے کسی بھی صورت میں اسراف، تبذیر اور فضول خرچی تیرے رب کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں جائز اور درست قرار نہیں پاتی ہے۔ تو یہ معنی ہے اسراف کا، یہ معنی ہے تبذیر کا۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم سے اسراف کے تعلق سے، فضول خرچی کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کریمہ سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اللہ نے خطاب کیا، ابن آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے ہر نماز کے ٹائم پر تو زینت اختیار کر۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے جانا ہو، نماز پڑھنا ہو، رب کے سامنے تجھے کھڑے ہونے کا ٹائم آ جائے، اے انسان تو زینت اختیار کر، تو خوبصورتی اختیار کیا کر۔ دنیا کے اندر کہیں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی شادی کا موقع آ جائے، دعوت کا موقع آ جائے، کسی سے ملنے کی مناسبت سے کہیں جانا ہوتا ہے، انسان تیار ہوتا ہے، انسان سجتا اور سنورتا ہے، لیکن جب رب کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے، انسان اسی میلے کچیلے کپڑے کے اندر، اسی پرانے کپڑے کے اندر چلا آتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تجھے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پکارا جائے، جب ٹائم آ جائے کہ رب کے سامنے تجھے کھڑے ہونا ہے، اے انسان تو زینت اختیار کر، تو خوبصورتی اختیار کر۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اے ابن آدم تم کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا تذکرہ کیا، یعنی اے انسان عبادت کے تعلق سے تیری سوچ یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ شریعت تجھے صرف نماز پڑھنے کا حکم دے رہی ہے، شریعت تجھے اللہ کی بندگی کرنے کا حکم، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم قرآن تم کو نہیں دے رہا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے انسان تیری زندگی کے اندر دونوں پہلو ہونے چاہیے۔ دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے تجھے کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، لیکن اے انسان تیری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ عبادت پہلے ہونی چاہیے، عبادت کو مقدم رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کھانے اور پینے کے پیچھے، کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف تیری پوری توجہ چلی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی، ہر نماز کے ٹائم پر زینت اختیار کرو، اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نہیں، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری میڈیکل سائنس کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اس چھوٹے سے جملے کے اندر اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن دنیا انسانیت کے لیے رہبر بن کر کے آیا ہے، قرآن دنیا انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کرنے والی بہترین کتاب ہے، کوئی سوال کرے قرآن کے اندر میڈیکل سائنس کہاں ہے، یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ اس کو سنا دیجئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو، زیادتی کے ساتھ مت کھاؤ۔ انسان کے معدے کے اندر ایک لمٹ ہے کھانے کی، پانی کی ایک لمٹ ہے، انسان جب وہ لمٹ کراس کرتا ہے، کھانے کی لمٹ کراس کر جائے، پانی پینے کی لمٹ انسان کراس کر جائے، انسان کو دنیا بھر کی مصیبتیں اور دنیا بھر کی بیماریاں اس سے لگ جاتی ہیں۔
اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر پوری میڈیکل سائنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں سماج کے اندر آج جس کی بھی صحت خراب ہے، جس کی بھی صحت خراب ہے، اس کے پیچھے بنیادی کارن آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کے کھان پین کا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن کھانا کیسا ہے؟ کھانا وہ ہے جو حلال ہو، کھانا وہ ہے جو پاک ہو، کھانا وہ ہے جو تمہاری صحت کے لیے فائدے مند ہو۔ پینا کیا ہے؟ پینا وہ ہے جو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہو، جو حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، صحت بخش ہو، تمہارے لیے طاقت کا سبب بننے والا ہو۔ قرآن کہتا ہے کھانا کھانا ہے، صحت بخش کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے تو صحت بخش پانی پینا ہے، جس سے تمہیں جسمانی طور پہ قوت ملے۔ ولا تسرفو، اسراف مت کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہی ہے کہ انسان پاکیزہ غذا کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی غذا کھائے جس سے اس کی صحت خراب ہو جائے، انسان طیب غذا کو چھوڑ کر کے ایسی غذائیں کھائے، بیڑی پینا شروع کر دے، سگریٹ پینا شروع کر دے، تمباکو انسان کھائے، اور اسی طریقے سے وہ تمام قسم کی چیزیں جو انسان کی صحت کو خراب کر دینے والی ہیں، وہ ساری کی ساری اسراف کے اندر داخل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کھانا ہے، پانی ہے، کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلے حصے کے اندر اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسا انسان جو فضول خرچی کرنے والا ہو، ایسا انسان جو اسراف کرنے والا ہو، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے ایسا انسان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ناپسند کرنے لگتا ہے، جبریل علیہ السلام کو آواز لگائی جاتی ہے، جبریل سے کہا جاتا ہے اے جبریل آسمان دنیا کے اندر اعلان کر دیا جائے، آسمان دنیا پر یہ ندا لگا دی جائے کہ فلاں انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند کر رہا ہے، فلاں انسان اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر روئے زمین کے اوپر اس انسان کی ناپسندیدگی کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر بغض ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر وہ انسان ناپسندیدہ ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اور اس حدیث کے اندر آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ میں ایسے انسان کو ناپسند کرتا ہوں، ایسا انسان مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہماری عزت نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمیں اس تناظر میں بھی غور کرنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کرنے والے بن گئے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کا فرمان ہے جو انسان فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے، دنیائے انسانیت کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو گرا دیتا ہے، دنیا انسانیت کی نظر میں ایسا انسان ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، مبغوض ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت کریمہ ایک پیغام ہمیں یہ بھی دے رہی ہے فضول خرچی بند کریں، اس لیے کہ فضول خرچی اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اور آگے بڑھیے، فضول خرچی کے تعلق سے قرآن کا دوسرا پیغام، قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آپ اٹھائیے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایک سوال کا اللہ نے جواب دیا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی ہم مال کہاں خرچ کریں؟ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، جواب دیا جاتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام ان کو دے دیا جائے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تمہارے مال کے اندر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ حق ان کو دے دو۔ سماج کے اندر رہنے والے مسکین لوگ ہیں جو سوال تو نہیں کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے آ کر کے ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے، مجبور ہیں، محتاج ہیں، تمہارے مال کی ان کو ضرورت ہے، مسکینوں کو تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کا جو حق ہے انہیں دے دو، مسافروں کا جو حق ہے تمہارے مال کے اندر وہ حق بھی نکال کر کے ان کو دے دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ،
جو انسان فضول خرچی کرنے والا ہے، چاہے کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے پینے کے معاملے میں ہو، چاہے جس بھی اعتبار سے انسان فضول خرچی کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بھائی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں دو بھائیوں کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں، ایک بھائی بڑا ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، دونوں بھائیوں کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، آپس میں بڑی عزت اور بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ بڑا بھائی اگر یہ کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے یہی کام کیا جائے گا۔ بڑا بھائی اگر یہ کہہ دے کہ ہم کو یہاں جانا ہے، چھوٹا بھائی انکار نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بھائی نے کہہ رہے، بڑے بھائی کا کہنا ہے، بڑے بھائی کا یہ ڈیسیژن، ان کا یہ فیصلہ ہے، لہذا چھوٹا بھائی انکار نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو انسان اسراف کرنے والا ہے، جو انسان فضول خرچی کرنے والا ہے، ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں ایسے لوگ۔ دراصل ایسے لوگ شیطان کی راہ کی اتباع کرنے والے ہیں، شیطان کے راہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ شیطان ابلیس دنیا کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ابلیس بگاڑ دیکھنا چاہتا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر موجود چین و سکون کو ابلیس چھیننا چاہتا ہے، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ در در کے مارے پھریں۔ ابلیس کی یہ منشا ہے، اس کی یہ چاہت ہے۔ اور ایک انسان جو اسراف کرنے والا ہوتا ہے، دراصل ابلیس کے اس پلان کو، اس کے اس منصوبے کو، اس کے اس ارادے کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان جو اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، میرے بھائی اگر آپ مال و دولت کے اعتبار سے فضول خرچی کرنے والے ہیں، مال و دولت کے اندر فضول خرچی دراصل معیشت کے اوپر ایک بہت برا اثر ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کھانے کے اندر فضول خرچی کرنے والے ہیں، کھانے پینے کے اندر فضول خرچی دراصل بھوکمری کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ پانی کے اندر بے جا طور پہ پانی کا خرچ کرنا، بے جا طور پہ پانی کو گرانا، ویسٹ کرنا، دراصل یہ پانی کی قلت اور پانی کی جو موجودہ حیثیت ہے اس کو متاثر کرنا ہے۔ ایک انسان جو فضول خرچی کر رہا ہے، ایسا انسان دراصل زمین کے اندر فساد برپا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی فساد کے اعتبار سے، معصیت کے اعتبار سے، رب سے بغاوت کے اعتبار سے یہ دونوں کے دونوں بھائی ہیں۔ اور جب بھائی ہیں تو جہاں بڑا بھائی جائے گا وہیں چھوٹا بھائی بھی جائے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا نہیں بلکہ بہت بڑا ناشکرا تھا۔ صرف ناشکرا قرآن نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا کفورا تھا۔ کفورا عربی گرامر کے اعتبار سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی جو انسان کسی چیز کی آخری انتہا کو پہنچ جائے، ایسے موقع پر اس طریقے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ فضول خرچی کرنے والے ہیں تو ذرا آپ تصور کیجئے، آپ مسلمان ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ امام کائنات، امام الانبیاء کی راہ کی اتباع کرنے والے، قرآن کی پیروی کرنے والے، سنت کو اپنا حرز جاں، سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، فضول خرچی کرنا یہ قرآن کی پیروی نہیں ہے، فضول خرچی کرنا سنت کی پیروی نہیں ہے، فضول خرچی کرنا امام کائنات کے راہ کی اتباع کرنا نہیں ہے، فضول خرچی کرنا دراصل یہ شیطان کی اتباع ہے، ابلیس کی پیروی ہے، جس کو لعین مردود قرار دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا۔ بہرحال قرآن کریم کا یہ دوسرا پیغام ہے کہ فضول خرچی کرنے والا انسان دراصل یہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں، شادی کا معاملہ آ جائے، عقیقے کا معاملہ آ جائے، ولیمے کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ آپ عصر کی نماز کے لیے بھی آپ آئیں گے، جمعہ کے بعد عصر کی نماز کے لیے آپ آئیں گے، وضو کرنے آپ بیٹھتے ہیں، ذرا آپ دھیان سے، توجہ کے ساتھ، تھوڑا سا اس پر نظر رکھتے ہوئے، کہیں آپ فضول خرچی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وضو کرنے بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، سنت کی اتباع کرتے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فضول خرچی کر کے پانی جہاں آدھا لیٹر میں، 1 لیٹر میں اطمینان سے آپ وضو کر سکتے تھے، آپ ایسا تو نہیں ہے ٹوٹی چالو کر کے 3 لیٹر 4 لیٹر 5 لیٹر پانی گرائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، پانی کے ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک بوند کا حساب دینا پڑے گا۔
اسی لیے بہت ساری مسجدوں کے اندر آج بھی آپ دیکھیں گے وہ چھوٹے چھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں، اس کو آپ مگ کہہ لیجئے، جو بھی آپ کہہ لیں، جگ کہہ لیجئے، چھوٹے چھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں، اس سے پانی کم ویسٹ ہوتا ہے۔ انسان ٹوٹی چالو کر دیا، پانی گرے جا رہا ہے، پانی گرے جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹا برتن ہو اس میں آدمی پانی نکال لے تو اطمینان سے کم پانی میں انسان وضو کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے فضول خرچی بند کریں۔ اور آگے بڑھیے، فضول خرچی کے تعلق سے قرآن کریم کا تیسرا بیان، قرآن کہتا ہے کہ انسان فضول خرچی کرنا دراصل یہ فرعون کی صفت ہے۔ اور فرعون کون تھا بھائی؟ اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا۔ فرعون کون تھا؟ رب کا محبوب بندہ تھا۔ فرعون کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا بندہ تھا؟ نہیں، فرعون رب کا باغی تھا۔ فرعون اس کائنات کے اندر انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، رب سے بغاوت کرنے والا، اپنے آپ کو رب اور اپنے آپ کو معبود تصور کرانے والا تھا۔ فرعون کون تھا؟ ظالم تھا۔ فرعون کون تھا؟ باغی تھا۔ فرعون کون تھا؟ رب کا کلم کلا دشمن تھا۔ یاد رکھیں، اگر آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، قرآن کریم آپ کو پیغام دے رہا ہے، قرآن کریم آپ کو آواز دے رہا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ اے لوگو، موسیٰ علیہ السلام نبی بنتے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، فرعون کے پاس جاتے ہیں، توحید کی بات رکھتے ہیں، رب کا پیغام سناتے ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، صرف چند لوگوں نے موسیٰ کی بات کو مانی۔ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنوہم۔ ڈر اس بات کا تھا، خوف اس بات کا تھا کہ اگر ایمان لے آئے، فرعون ظالم ہے، جان سے مار دے گا، فرعون ظالم ہے، سولی پر لٹکا دے گا، فرعون ظالم ہے، جان لے لے گا، تباہ کر دے گا۔ فرعون کے ڈر سے بنی اسرائیل میں سے تھوڑے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ اے لوگوں سنو، فرعون زمین کے اندر تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والا تھا، اور فرعون من المسرفین، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، فضول خرچی کرنے والوں میں سے تھا، حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگوں میں سے تھا۔ فرعون جو ہے یہ رب سے بغاوت کے ساتھ ساتھ فرعون فضول خرچی کرنے والا بھی تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کا یہ بیان ہمیں سکھا رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، اے لوگو فضول خرچی بند کریں، فضول خرچی بند کریں، اس لیے کہ فضول خرچی یہ فرعون کی صفت ہے، اس لیے کہ فضول خرچی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی عادت ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کریم آپ پڑھتے جائیں، فضول خرچی کے تعلق سے کئی سارے پیغامات، کئی سارے بیان آپ کو ملیں گے۔ قرآن ایک موقع پر کہتا ہے جو انسان فضول خرچی کرنے والا ہے، یہ قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے، قرآن کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ خلاصہ بیان کر رہا ہے، میرے بندے اگر تو فضول خرچی کرنے والا ہے تو سن لے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ جو اسراف کرنے والے ہیں، جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے فضول خرچی بند کریں، فضول خرچی بند کریں۔ اور اس جمعہ کی خطبے کا خلاصہ بھی یہی ہے، فضول خرچی بند کریں، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گاڑی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، چاہے مکان وغیرہ بنانے کے اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، فضول خرچی سے انسان کو بچنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ شبہ اور یہ غلط فہمی لے کر کے مت جائیے گا کہ اسلام کھانے سے منع کرتا ہے، اسلام پانی پینے سے منع کرتا ہے۔ نہیں بھائی، اسلام کہتا ہے آپ اچھی زندگی گزاریے، اچھا کھائیے، اچھا پانی پیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پیاس اگر 1 لیٹر میں بجھ جا رہی ہے، 1 لیٹر پانی سے آپ کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، آپ 4 لیٹر پانی ویسٹ کریں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اچھا کھائیے، آپ کے گھر کے اندر بننے والا کھانا اگر 2 لوگوں کے لیے وہ کھانا کافی ہو سکتا ہے تو اتنا کھانا بنا کر کے جو 10 لوگوں کے برابر ہو، 5 لوگوں کے برابر ہو، اس کو ویسٹ کیا جائے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، ویسٹ مت کیجئے، فضول خرچی مت کیجئے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں اس موضوع کی روشنی میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کسی بھی صورت میں فضول خرچی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام قسم کے فضول خرچی سے بچائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔